اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعطرته الطیبین الطاہرین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتة جاہلیتا۔ عزیزان گرامی، سلسلہ مہدویت، مباحث مہدویت کی ایک کڑی اور گفتگو موضوع سخن آج اس کلپ کے اندر امام زمانہ کا ذکر کتاب انجیل کے اندر ایک اہم موضوع ہے، اور اس کے لیے ہم کیونکہ خود انجیلوں کے اندر انجیل ایک نہیں ہے، انجیل کے انجیل لوقا ہے، انجیل متی ہے، انجیل یوحنا ہے، کئی حضرات نے انجیل کو لکھا ہے خود مسیحیوں کے اندر، تو ہم ان کے اندر سے کچھ آیتیں نکال کر لے کر آئے ہیں، اور انجیل کے اندر ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پر امام زمانہ کے آنے کی بشارت دی گئی ہے۔ ہم کچھ آیتیں مختلف اناجیل سے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ خدا زیادہ سے زیادہ ہماری امام زمانہ کی معرفت میں اضافہ فرمائے۔ عزیزان گرامی، انجیلیں جتنی ہیں ان کے اندر جو اہم ترین نقطہ ہے وہ یہ کہ امام زمانہ کا جو ذکر ہوا ہے بار بار انسان کا بیٹا، بار بار اس کلمے کے ساتھ تقریباً جتنی انجیلیں ہیں تقریباً 104 دفعہ یہ لفظ آیا ہے کہ انسان کا بیٹا آخری زمانے میں آئے گا، انسان کا بیٹا آخری زمانے میں آئے گا۔ اب اس کے اندر جو مسیحی علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ان کا بھی اتفاق ہے کہ 30 مرتبہ انسان کے بیٹے سے مراد حضرت عیسیٰ ہے، اور 70 مرتبہ وہ موعود ہے، وہ منجی ہے کہ جس کے بارے میں خود حضرت عیسیٰ نے ہمیں بشارت دی ہے کہ وہ آئیں گے اور خود ہمارے حضرت عیسیٰ اس کی مدد فرمائیں گے۔ یہ کوئی اور نہیں، یہ مسیحی حضرات علماء مسیح انجیل کے اندر نقل کر رہے ہیں۔ اب امریکہ کے ایک مسٹر ہاکس ہیں، وہ نقل کرتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، نقل کرتے ہیں کہ انسان کا بیٹا تقریباً 104 دفعہ آیا ہے، اور 30 دفعہ فقط حضرت عیسیٰ مراد ہیں، 70 دفعہ امام زمانہ اس سے مراد ہیں۔ مسٹر ہاکس یہ نقل کرتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں مختلف انجیلوں کے اندر جہاں پہ امام زمانہ کا ذکر آیا، میں وہ آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہوں، اور آپ حضرات سے دعا ہے، گزارش بھی ہے کہ اس چیز کو ضرور آپ لوگ انٹرنیٹ پر سرچ بھی کیجیے گا، اس کو دیکھیے گا بھی۔ انجیل متی 24واں باب صفحہ نمبر 41، اس کے اندر جو الفاظ ہیں سنیے۔ اور وہ دن اور وہ گھڑی کہ جس کی کسی کو خبر نہیں، یہاں تک کہ آسمان کے ملائکہ کو بھی، سوائے میرے بابا کے، لیکن جو ایام نوح ہیں ان کی طرح، ایام نوح کی طرح انسان کے بیٹے کا ظہور ہوگا۔ یعنی جتنے طولانی ایام حضرت نوح کے تھے، ویسے ہی اس انسان کے بیٹے کے دن طولانی ہوں گے، اور اس کے بعد یہ انسان کا بیٹا ظہور کرے گا۔ اب حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں پس تم لوگ حاضر رہو، کیونکہ جس وقت وہ انسان کا بیٹا آئے گا اس کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا کہ کب آئے گا، لیکن تم لوگ ہمیشہ آمادہ رہو، حاضر رہو۔ حضرت خاتم الانبیاء کے آنے سے 600 برس پہلے حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کو، اپنے اصحاب کو امام زمانہ کے آنے کی بشارت دے رہے ہیں۔ اسی انجیل متی کے اندر 25واں باب ہے، یہ 24واں باب تھا، 25واں باب کے اندر، اور جب انسان کا بیٹا آئے گا تو اپنے جلال اور ہیبت کے اندر تمام ملائکہ مقدس کے ساتھ روئے زمین پر آئے گا، اور پھر اپنی آ کے کرسی جلال کے اوپر آ کر تشریف رکھیں گے، اور تمام امتیں انسان کے بیٹے کے سامنے حاضر ہوں گی،
اور پھر انسان کا بیٹا یعنی امام زمانہ ان امتوں کو ایک دوسرے سے جدا کرے گا۔ اس کے بعد جو بادشاہ ہوں گے یعنی انسان کے بیٹے، وہ اصحاب یمین کو جو دائیں طرف کے اصحاب ہوں گے ان کو کہیں گے کہ آئیے اور میرے بابا و میرے اجداد سے برکت لینے والی امتیں آئیے، اور وہ نور، وہ ملکوت کے جو ابتداء عالم سے ہم میراث میں لے کر آئیں آ کے آپ لوگ مجھ سے میراث میں ان کو لیجئے۔ یہ 25واں باب صفحہ نمبر 44۔ اس کے بعد انجیل لوقا کے اندر باب 12 صفحہ نمبر 116 کہ اپنی کمروں کو باندھے ہوئے، اپنے چراغوں کو جلائے ہوئے آپ لوگ اسی کی طرح ہیں کہ جو اسی کی طرح رہیں کہ جو اپنے آقا و اپنے سرور و سالار کے انتظار میں ہیں۔ جب بھی وہ آئے اور آ کے تم لوگوں کے دروازے پہ دستک دے تو تم لوگ بغیر کسی تاخیر کے غلاموں کی طرح ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ ہر وقت تم لوگ ان کے آنے کے انتظار میں رہو۔ ان کے آنے کا وقت معین ہے لیکن کب آئیں گے اس کا کسی کو علم نہیں۔ یہ انجیل لوقا کے اندر باب 12 صفحہ نمبر 116۔ عزیزان گرامی، انجیل یوحنا کے اندر ایک صرف نکتہ میں بیان کر دوں۔ انجیل یوحنا باب 5 صفحہ نمبر 152، ایک صرف طویل آیت ہے، چند جملے پیش کر کے تبرکاً اور تیمناً اس گفتگو کو ہم مکمل کریں گے کہ خدا نے اس کو طاقت دی ہے۔ یہ انجیل یوحنا کے اندر خدا نے اس کو طاقت دی ہے، قضا کی طاقت دی ہے، شجاعت دی ہے، علم کی طاقت دی ہے، حکمت کی طاقت دی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انسان کا بیٹا ہے۔ اس سے تعجب نہیں کرنا، کیونکہ وہ اس وقت آئے گا کہ جب سب کے سب قبور میں ہوں گے، قبروں میں ہوں گے، اور جب آ کے وہ پکارے گا تو سب کے سب قبروں سے باہر آ جائیں گے، اور جن لوگوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے ان کے لیے قیامت کے دن حیات ہوگی، اور جنہوں نے برے اعمال کیے ہوں گے ان کے لیے قضا ہوگی، ان کے لیے عقاب ہوگا۔ یہ انجیل یوحنا کے اندر آ کے امام زمانہ کی بشارت۔ عزیزان گرامی، انہی کلمات کے ساتھ دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے آخری امام زمانہ کی معرفت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بحق محمد وعطرته الطاہرہ، اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔